جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب قرآن کی تو آیات ہے ہی ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ نشانی کا مطلب جس کو پڑھ کے اللہ یاد آ جائے، مگر قرآن سے پہلے زمین اور آسمان میں سینکڑوں نشانیاں ہوتی ہیں، اور جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت سب سے بڑی نشانیوں میں ایک نشانی اللہ کے رسول خود ہوتے ہیں کہ اس انداز کا، اس طرز کا، ایسے اخلاق کا انسان پاسبل کیسے ہے دنیا کے اندر، جب تک کہ اس کو آسمانی ہدایت نہ مل رہی ہو۔ وہ بالکل سیلف لیس ہو کے اللہ کے لیے سب کچھ تن من دن لٹا دے، کوئی ہے پاسبل نارملی اس میٹریلسٹک دنیا میں؟ تو اللہ کے رسول خود اللہ کی ایک نشانی ہوتے تھے۔ تو بہرحال اس وقت اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں، مگر اللہ کی زمین اور آسمان میں جو نشانیاں ہیں، سائنز آف اللہ، وہ تو موجود ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کی کتاب بھی موجود ہے، آخری کتاب۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اور وہ کفر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو کنسیپٹ ہی نہیں ہے ہمیں واپس اللہ کے پاس جا کے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو جب جواب دہ ہونے کا ان کے دماغ کے اندر کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ان کی زندگی تو ایک کھلے بیل کی طرح ہے، کھلا سانڈ، جس کو چاہے ٹکر مار دی، کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ابھی، تو جس کو چاہے لوٹ لیا، جس کا چاہے حق مار لیا۔ مین موٹو ہے میرا جی کام نکل جانا چاہیے۔ اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے۔ واولئک لہم عذاب علیم، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، یعنی اس کو اللہ کی رحمت کی امید ہی نہیں ہے۔ مایوس ہو جانا کیا؟ اس میں تو وہ لوگ ہیں کہ جو معاذ اللہ کو کمزور سمجھ لیں، ایلومیناٹی اور یہ سب شیطان، مگر جن کے ذہن میں تصور ہی نہیں ہے رب کا، وہ بھی تو مایوس ہی ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی، کائنات کی سب سے بڑی ہستی، میرا مالک، وہ کیا بولتے ہیں، وجود، جس کے آگے مجھے سر و سجود ہونا چاہیے، جس کو مجھے راضی کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ وہ راضی کس کو کرتے ہیں؟ دنیا کے 2 ٹکے کے اقتدار والوں کو، 2 ٹکے کے مال والوں کو، دنیا کے چند روزہ زندگی سے جہاں ان کو فائدہ مل جائے، انہیں محسوس ہوتا ہے ان کو پلیز کرنے سے میرا کام حل ہوتا ہے، اور ان کو لگتا ہے ان کو اگر میں راضی کر دوں تو مجھے کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا، مگر جس کو راضی کرنا ہے اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے ان کے دماغ میں، تو وہ تو مایوس تو وہ ہو گئے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا مایوس کون ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا؟ یئسو جو الفاظ ہے نا، یہی 3 الفاظ ابلیس میں بھی آتے ہیں۔ یئسا، ابلیس نہایتی مایوس، ابلیس کا الفاظ بھی انہی 3 سیغوں سے بنا ہے۔ یئسو مایوس ہو جانا، تو نہایتی مایوس ابلیس۔ تو جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے ابلیس ہی ہیں، چھوٹے موٹے ابلیس۔ اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان کے لیے پھر بدترین دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں سے آگے پھر سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے دماغ سے کام نہیں لیتے، تم آخر جھکتے کن کے سامنے ہو؟ انہی بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جن کو تم اپنے ہاتھوں سے گڑتے ہو، اور نمرود کے سامنے جو تمہارا ہی جیسا ایک انسان ہے۔ تو وہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا وہ، تو فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس ابراہیم کو راستے سے ہٹا دو، اسے قتل کر دو یا اسے زندہ جلا دو۔ ٹھیک ہے، 2 ڈیسیجن وہ لے رہے تھے کورٹ میں، ان میں سے سیکنڈ والا ڈیسیجن انہوں نے امپوز کر دیا کہ ہاں جی اب ہم فیصلہ کرتے ہیں، اس جوان کو اٹھا کے آگ میں پھینکو، آگ بھڑکاؤ، بہت بڑی آگ بھڑکاؤ، اور اس کو دور سے اس کے اندر داخل کرو۔ انہوں نے اسپیشلی کوئی ایسی چیز بنائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو دور سے اس میں دھکیلا جائے، کیونکہ آگ کی تپش ایسی تھی کہ
پتہ نہیں کتنے میٹر تک کوئی اس کے سامنے نہیں آ سکتا تھا. ایک پیرامڈ آگ کا انہوں نے بھڑکایا. مگر ہوا کیا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ان ظالموں نے پھینکا، انہوں نے سوچا اب تو اس کا کام ہم تمام کر چکے، یہ خوشیاں منانے لگے. ابھی ابراہیم علیہ السلام آگ میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے، آگ کے رب نے آگ کو حکم دیا. آگ کا رب بھی وہی ہے جو ابراہیم کا رب تھا کہ قلنا یا نارو کونی برداً و سلام علی ابراہیم، ہے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈک بن جا اور سلامتی بن جا میرے بندے ابراہیم کے لیے. کیا جلاتی وہ آگ؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو جلانے کی طاقت دی ہے نا، وہ جس وقت چاہے وہ طاقت سلب کر دے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. میں نے آگ جلائی تھی جلی نہیں، یہ تو غلط بات ہو گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو دیکھو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ نے آگ بنائی ہے جلانے کے لیے، جب تک وہ چاہے گا جلائے گی، جب نہیں چاہے گا نہیں جلائے گی. اللہ ایسی آگ بنا سکتا ہے کہ جو نہ جلائے، ہے نا؟ بالکل بنا سکتا ہے. اس کا فارمولا یہی ہے، جنرل رول یہی ہے کہ آگ جلاتی ہے، مگر جب وہ نہیں چاہے گا نہیں جلاتی ہے.